چیمہ صاحب میں اس بات پہ حیران ہوں سر کہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے آپ کی گورننس پہ آج کے منی بل کے اوپر جو عوام کے رائٹس اور عوام کی سہولیات اور عوام کی لگژری کے بالکل خلاف. کیا عام اس کے لیے آپ چلے گئے شہباز شریف کے اوپر اور یار 3 حرف بھیجے ان کے اوپر. یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں, ان کو اٹھا کے پاکستانی عوام نے باہر پھینک دیا. آپ کا کیا تعلق بنتا ہے کہ اپنے ڈیفنس میں جن کو آپ گدہ ترین کہتے ہیں ان کو لے کے آئے؟ چھوڑیں ان کو یار, آپ اپنا جواب دے رہا. چیمہ صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. جنرل صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ جی ایک آنےسٹ بس کا ڈرائیور ہے, پوری بس اس کے حوالے کر دی ہوئی ہے, لیکن اسے گاڑی چلانے نہیں آتی, وہ ٹکرے مارتا پھر رہا ہے. ہمیں اس کو سپورٹ کرنا ہے. ایک دوسرا ہمارے سامنے منظر نامہ ہے جو آپ بھی اکثر کہتے ہیں جی کرپٹ ہے, ڈرائیور کرپٹ ہے لیکن اسے گاڑی چلانی آتی ہے. اب عوام جو ہے وہ دونوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے, کہاں جائے؟ سچویشن کیا, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کامران, بات یہ ہے, یہ بس ڈرائیور کی بات نہیں ہے, نہ یہ بس ہے, ایک ملک ہے اور ایک اس کا وزیر اعظم ہے. ایک آدمی ہے وہ مشکل ترین فیصلے کر رہا ہے اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ لگا کر, لیکن وہ ملک کو ایک مثبت ڈائریکشن دینا چاہتا ہے. آپ یہ اسٹیٹ بینک کی ہم لوگ سارے بات کر رہے ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے کہ اسٹیٹ بینک کو ایک ذیلی ادارے کے طور پہ ایسے استعمال کر رہے تھے پریویس پرائم منسٹرز اور پارلیمنٹ کہ پی آئی اے ڈوب رہا ہے, اسٹیٹ بینک کو بولو اتنے ارب قرض دے دیں, پی آئی اے کو ٹھیک نہیں کرنا, وہاں 8-8 ہزار بندے دوبارہ انرول کر دینے. ریلوے ڈوب رہا ہے, اسٹیٹ بینک کو کہو ریلوے کو قرض دے دے, بیل آؤٹ کر دے. پھر آپ کے اسٹیل مل ڈوب رہی ہے, اس کی تصحیح نہیں کرنی, ادارے کو ایفیشینٹ نہیں بنانا, ادھر بیل آؤٹ پیکج اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے لینا ہے. جب نوٹ چھاپنے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہو کہ آپ نوٹ چھاپ دو. اس طریقے سے ملک کی معیشت نہیں چلتی جب تک وہ بینک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا. یہ پارلیمان والے اداروں کی درستگی نہیں کریں گے, یہ قرض پہ معیشت کو چلائیں گے. اس کو انڈیپینڈنٹ ہونے دیں. دوسری بات, یہ میں اپنا ٹائم دیتا ہوں ملک صاحب کو. انہوں نے, آپ نے تو کہا نا عوام کی ذلت کا بجٹ ہے, میں ملک صاحب سے 2 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. آئی وانٹ ٹو اسٹینڈ ایجوکیٹڈ, اور جتنے ویورز ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کر دیں کہ عمران خان کی حکومت نے کون کون سے ایریاز میں نواز شریف حکومت سے زیادہ اخراجات کیے ہیں. صرف وہ بتا دیں کہ اخراجات یہاں بڑھے ہیں اور آمدنی گھٹ گئی ہے, یہ صرف بتا دیں تاکہ میں بھی ان سے کچھ سیکھ سکوں. جی میں بتا دیتا ہوں. بڑا اچھا سوال ہے. زبیر صاحب مائک از ود یو ناؤ. میرا خیال ہے جنرل صاحب, جی جنرل صاحب آپ کے حقائق بالکل 100% غلط ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کبھی پی ایم ایل این کی حکومت نے 5 سال میں یا پہلے جب تھے 1 پیسہ پاکستان اسٹیل مل کو نہیں دلوایا, 1 پیسہ پی آئی اے کو نہیں دلوایا, 1 پیسہ ریلوے کو نہیں دلوایا. سو یور فیکٹس آر ایبسولوٹلی فکشنل, بالکل فکشنل. پتہ نہیں آپ کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کون آپ کو یہ بریف کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے, ہمیں بالکل شدید ترین اختلاف ہے اس اسٹیٹ بینک کی اٹانومی بل سے, اور اس کا بنیادی ریزن کیا ہے میں جنرل صاحب آپ کو بیسک سمجھا دیتا ہوں. ایک ہوتے ہے مانیٹری پالیسی جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بناتا ہے, اور ایک ہوتی ہے فسکل پالیسی جو پارلیمنٹ یا فائنانس منسٹری بناتی ہے. دونوں کی کوارڈینیشن ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایک بورڈ ہوتا تھا جس میں فائنانس منسٹر, گورنر اسٹیٹ بینک دونوں ہوتے تھے, وہ ختم کر دیا ہے. دوسری بات, شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ اتنے ہارش جو یہ کنڈیشنز ہیں, اس کی اصل وجہ انہوں نے بتائی ہے. شوکت ترین صاحب نے, جنرل صاحب یہ سن لیں, انہوں نے کہا جب طالبان ٹیک اوور ہوا ہے افغانستان میں تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا طالبان ٹیک اوور کو, جو ان کو پسند نہیں آیا, اور انہوں نے آئی ایم ایف کو کہا, دباؤ ڈالا امریکہ نے کہ ان کے اوپر سخت کنڈیشنز. تو سخت کنڈیشنز آپ نے خود ایکسیپٹ کیا کہ ایسی سخت کنڈیشنز کبھی بھی نہیں لگی تھی. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں اخراجات, پاکستان کی تاریخ میں کون سا ایریا ایسا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ پوچھے تھے نا خرچے کہاں سے زیادہ ہوئے ہیں. پاکستان کے یہ جو جتنے بھی پبلک سیکٹر اینٹیٹیز ہیں, پی آئی اے, اسٹیل مل, یہ سارے 100-150 ادارے, یہ 1200 بلین تھا اس کے قرضہ جب ہم چھوڑ کے گئے تھے. آج 2600 بلین ہے. 3 سال میں 2600 بلین, 1200 بلین 72 سال میں ہوا تھا. مجھے اسی میں 3 سال میں اتنا بڑھ گیا. اور آج کی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹس پہ اور بھی مزید بات کریں گے. بل پاس ہو گیا, اپوزیشن کو ڈیفیٹ ہوئی ہے, لیکن
پارٹی کے اندر بہت سرکشی ابھر رہی ہے عمران خان صاحب کو لے کے. وزیر دفاع تک جو ہے وہ انہوں نے کنفرنٹ کیا ہے اور پرائم منسٹر نے یہاں تک کہا کہ جی میں اب چھوڑ کے چلا جاتا ہوں سارا معاملہ اور آپ حکومت سنبھالیں اپوزیشن کو دیں. یہ سارا معاملہ کیا اس پہ بھی آج بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. آج ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ آج اس منی بل کے پاس ہونے سے پہلے پرائم منسٹر کے زیر صدارت اجلاس کے اندر ہوئی، جس کے اندر بڑی ہنگامہ خیز صورتحال رپورٹ ہوئی. پرویز خٹک جو وزیر دفاع ہیں پہلے کے پی کے وزیر اعلیٰ رہے، ان کی اور پرائم منسٹر کی کافی تلخ کلامی ہو گئی. معاملہ شروع تو گیس کے ایشو کے اوپر ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گیس نہیں مل رہی، ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا، جس کے اوپر پرائم منسٹر تھوڑا آفینڈ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، آپ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی آپ کو ہم نے پرائم منسٹر بنایا ہے اور ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ تمام گفتگو جو ہے وہ اندرونی اجلاس میں ہوئی. جس کے بعد پرویز خٹک صاحب جو ہے احتجاجاً انہوں نے حماد ادر صاحب سے بھی ان کی تھوڑی منہ ماری ہوئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو گیس کا علم نہیں، مبینہ طور پہ آپ نے ان کو وزیر بنا دیا ہے. اور پرائم منسٹر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں پرائم منسٹر رہوں تو پھر میں چلا جاتا ہوں. بلکہ وہ اجلاس سے اٹھ کے جانے لگے تھے پرائم منسٹر بھی، تو ان کو لوگوں نے سمجھا بجھا کے بٹھایا اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ چلے گئے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے ان کو چیمبر میں بلا لیا اپنے بعد میں اور ان کے ساتھ صلح صفائی کرنے کی کوشش ہے آپ کے سامنے. اب اس پورے واقعے کو دو پیراہے سے دیکھا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ جمہوریت کی بہت بڑی فتح ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے ان کے سامنے ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو کر تنقید بھی کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سہ بھی رہے ہیں اور پرائم منسٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو میں جو ہے اپوزیشن کو دعوت دے دیتا ہوں، وہ آ کے حکومت کر لے یا میں چلا جاتا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی جمہوری روش کی بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس حکومت اور پرائم منسٹر کی جو پور گورننس ہے اس نے اتنا برا حال کر دیا عوام کا، اتنا برا حال کر دیا ہے پارٹی پوزیشن کا تحریک انصاف کی کہ اب پارٹی کے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں، جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جن کا سٹیک ہے تحریک انصاف میں سیاست کے اندر، ان کو جب عوام سے فیڈ بیک مل رہی ہے تو وہ اس کا مظاہرہ جو ہے عوام کے غم و غصے کا جس کو وہ فیس کر رہے ہیں کنسٹیٹوئنسیز میں جا کے، سے پرویز خٹک صاحب ہے وہ پرائم منسٹر پہ نکال رہے ہیں. وہ پرائم منسٹر کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب شاید آپ کے معاون خصوصی جو ہے آپ کو صحیح رپورٹنگ نہیں کر رہے، آپ کے وزراء آپ کو صحیح نہیں بتا رہے، ملک کے حالات جو ہے آپ کے دور حکومت میں گیس سے لے کے آگے تک بڑے برے طرف چلے گئے اور یہ جو آپ بل پیش کرنے جا رہے ہیں یہ اور خطرے کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے. اسے پاکستان کی معاشی انڈیپینڈنس جو ہے شاید اس کو بھی گروی رکھنے دیا جائے اور یہی بات آج نور عالم خان ایم نے بھی کہی. بہرحال یہ دو زاویے ہیں چیزوں کو دیکھنے کے، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا ٹرینڈ ہو کہ جس طرح کا آج واقعہ ہوا ہے آدھی پارٹی بھی اگر سوال کر لے اور بغاوت کر دے تو شاید ہی کوئی پرائم منسٹر ایسا ہو جو اٹھ کے جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میں ریزائن کر کے گھر جا رہا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے. طاقت جو ہے وہ اٹ سیلف بہت بڑا گول ہوتی ہے، نشہ بھی ہوتی ہے.